الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کی عملی زندگی ہمارے لیے امن و امان کی صورتحال ہو یا دیگر مواقع ہوں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت رضوان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں
علم وحی کی روشنی میں امت کی ڈائریکشن، اس کی صراط مستقیم پر ان کے خطوط کو استوار کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی بات کا آغاز بلا تمہید و تمحیص کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ امن و امان کی اہمیت کیا ہے، سیاسی بد امنی اس کے اسباب کیا ہیں، اور احتجاج کی ضرورت پڑے تو احتجاج کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمارے لیے کہ امن و امان انسانی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں ایسے بھی مل سکتا ہے، یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں رب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حرمت والا گھر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ تعمیر کرنے کے بعد، نیک کام کے بعد اللہ کے حضور اس کی قبولیت کی جہاں پر دعا کرتے ہیں، وہاں پر اس شہر میں، جس شہر میں اس حرمت والے گھر کو تعمیر کیا تھا، اس کے لیے امن کی درخواست کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، اس گھر کو امن والا، اس شہر کو امن والا بنائیے گا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا تاج پہن کر مشرکین مکہ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، وہاں بھی رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ والوں کو یہ فرمایا ہے، مکہ والوں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تم اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے عقل کے ناخن لیتے ہوئے تم دیکھتے نہیں؟ تمہارے ارد گرد بد امنی کا دور دورہ ہے، لوگ بد امنی کا اتنا شکار ہے کہ اتنے پریشان ہے کہ اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اس سارے احوال میں اگر کوئی شہر امن والا ہے تو وہ مکہ کا ہے، اللہ کے حرمت والا وہ گھر ہے۔ تمہیں اللہ نے امن والا شہر دیا، تمہیں اللہ نے حرمت والا گھر دیا، پھر بھی تم اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی فرما برداری میں تم اس کے خلاف اپنے اقدامات کرتے ہو، کفر کا دائرہ کار بڑھاتے ہو اور اللہ کے دائرہ کار کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارا دماغ اس معاملے میں کام نہیں کرتا۔ پھر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کے بندو اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا مالک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے۔ الذی، ساتھ ہی فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ مالک، وہ ذات ہے جس نے تمہیں دیگر علاقوں میں اگرچہ بھوک کا دور دورہ ہو، بد امنی پھیلی ہو، اس کے باوجود بھی رب فرماتے ہیں تمہیں ہم نے رزق بھی دیا، ہر سیزن کا تمہیں ایک جگہ اور اس کا ایک مال مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امن جیسی عظیم دولت سے مالا مال کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ بطور نعمت کے اللہ مکہ والوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ امن ایسی نعمت ہے جس نعمت کو لے کر تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دو۔ اور عزیزان گرامی، جامع ترمذی کی روایت کو بھی سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اصبح منکم عافی فی جسدہ، ایک مسلمان جب صبح کرتا ہے اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اور ساتھ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں اس کو امن میسر ہے، کسی قسم کی بد امنی کا وہ شکار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے،
گویا کہ اس نے اپنے پاس ساری دنیا کو جمع کر لیا ہے، ساری دنیا کے امن اور راحت اور اطمینان کو اکٹھا کر لیا ہے، جو صرف ایک دن کے امن کی زندگی کو گزار لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ساری صورتحال ہے جو مختصر امن و امان، بڑی نعمت، اللہ اس کو نعمت قرار دے رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہم اپنے احوال کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے 2017 یا 16 کی بات ہے، جامعہ سلفیہ کے ایک فاضل جو 1980 میں جہاں سے فاضل ہو کے وہاں پہنچے، اسلامی منسٹری میں وہ ایک وزیر کے عہدے پر بھی ہیں، ان سے جامعہ کے حوالے سے ملاقات ہوئی۔ حال احوال کے بعد پاکستان کے مختلف احوال کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، کہنے لگے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے، پاکستان میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سب کچھ ہے، صرف اور صرف امن و امان کی صورتحال میں ڈسٹربنس ایسی ہے کہ لوگ وہاں جانے سے کتراتے ہیں۔ اور جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے کہنے لگے ہمارے پاس صرف سمندر ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف امن و امان کی ایسی صورتحال ہے کہ جہاں لوگ آ کر اطمینان محسوس کرتے، سب لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، امن امان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت پاکستانی سیاسی اور طبقاتی تقسیم در تقسیم میں منقسم ہو چکے، جہاں پر ہمیں سیاسی بدامنی کا ایسا شکار کر دیا گیا کہ ہم اس بدامنی کی سیاست میں اور اس بدامنی کی اس احوال میں اپنے آپ کو ایسی الجھن میں لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں سیدھا ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو عزیزان گرامی، سیاسی بدامنی، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی بات، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سیاست وہ افتراق اور انتشار کی سیاست بن چکی ہے، جہاں مسلمان پاکستانی اسلام اور پاکستان ملک کو ایک قوم و ملت سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی رب کو ماننے والے، ایک ہی قبلہ کی طرف منہ کرنے والے اور ایک ہی قوم و ملت کو اس کے خطوط کو استوار کرنے والے باہم دست و گریباں ہیں، اور سیاست دانوں نے اس کو مزید بڑھاوا دیا، اور پھر اس لیے کہ اپنی سیاسی دکانداری کو مکمل طور پر سیف رکھ سکیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر ہم دیکھیں اس افتراق اور انتشار کی سیاست میں، جس میں ہر سیاست دان نے اپنے مقاصد کے لیے عوام کا استعمال کیا، اور صحیح مسلم کی روایت بھی اس کے ساتھ پڑھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، ایک مسلمان بحیثیت امت باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہیں جس تعلق میں ایسی مضبوطی ہو کہ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، افتراق اور انتشار سے بچتے ہوئے ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اور جب ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہوں گے، پھر رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جسم کی مانند مسلمان جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پھر کوئی افتراق، کوئی انتشار، کوئی دیگر دھڑا بازی اور دیگر تقسیم سے تقسیم در تقسیم مسلمانوں کو تقسیم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ افتراق اور انتشار اور دیگر افراتفری کو چھوڑ کر صرف اس بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک ہی قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، افتراق و انتشار کی مثال اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کا علم لے کر، سر پہ نبوت کا تاج لے کر مکہ والوں کے سامنے آئے اور آ کر ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکہ کو، خانہ کعبہ کو اس تعمیر پر، اس بنیادوں پر جس بنیاد پر
ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، جہاں پر جس تعمیر میں حتیم بھی شامل تھا اور خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے اور دروازہ بالکل زمین کے برابر تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسی تعمیر پر دوبارہ اس کو تعمیر کر دوں، اور یہ خواہش بھی تھی، اور خواہش بھی خالصتاً ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی تعمیر کو لے کر تھی، جو ناجائز خواہش نہیں تھی، لیکن اس خواہش کو مکمل نہیں کیا۔ اس لیے آپ خود فرماتے ہیں، اس لیے کہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں افتراق اور انتشار میں نہ پڑ جائیں کہ مسلمانوں نے آتے ہی بیت اللہ کو ڈھانا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں نے بیت اللہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ ایک ایسا کام جو غلط نہیں تھا اس کو بھی کرنے سے رک گئے تاکہ میری قوم افتراق اور انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ اور عزیزان گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں صرف سیاست کے لیے افتراق اور انتشار کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ انتہائی غلط اقدام ہے۔ دوسرا سبب ہماری سیاسی بدامنی کا وہ رائے کی خیر خواہی کا فقدان۔ سچی بات یہ ہے، اگر آپ سیاسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تقریروں کو اور دیگر جو ہمارے اقدامات ہیں ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر عملی اقدام کو دے کر اٹھیے اور دیکھیے سیاسی مقاصد کے لیے ہمیشہ عوام کا استعمال ہوا، لیکن حتیٰ کہ اشتعال انگیزی سے بھی اجتناب نہ کیا گیا، اور عملی طور پر کیا کیا گیا، رائے کے لیے عملی اقدامات کیا اٹھائے گئے، ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بطور عوام اور رائے کیا 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 گیا ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ وہ سیاستدان ہوں یا دیگر ادارے اور دیگر ہماری قومی وہ عوام کے ادارے ہوں، سب کے سب ہمارے سامنے ہیں، ان کے اقدامات ہمارے سامنے ہیں، ہم نے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور حکمران، بطور سیاستدان ایک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا رائے کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہی صبح گھوڑے پر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اوپر جو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے سیٹ تھی وہ بھی نہیں تھی، مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور مدینہ میں افراتفری ہے، شور ہے اس بات کا کہ مدینہ پر کوئی حملہ کرنے والا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ساتھ ہی فرما رہے ہیں لوگوں اطمینان سے جا کر سو جاؤ، اپنی زندگی کو اطمینان میں رکھو، میں نے ہر جگہ چکر لگا لیا ہے، جہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زندگی اطمینان سے گزارو۔ عزیزان گرامی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، عملی نمونہ ہے بطور سیاستدان، بطور حکمران۔ اور پھر ہم نے تو سنا تھا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ ماضی کی بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر حال کو دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیاست اس کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ رائے کا مفاد کس میں ہے، اور ہماری سیاسی دکانداری کا مفاد کس میں ہے، اور دیگر جو ہمارے ادارے اور دیگر جو ہمارے ساتھ متعلقین اور منسلک لوگ ہیں، سارے کے سارے ہی ان سب کو اس بات پر مجتمع ہونا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو مکمل طور پر با اختیار کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور پر رائے کو مکمل طور پر اطمینان اور سکون دینا ہے۔ تیسرا سبب ایک مسلمان کے لیے ہماری سیاسی بدامنی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قانون کی بالادستی اور حکمرانی کا نہ ہونا۔ قانون دیکھنے میں، کہنے میں امیر اور غریب سب برابر ہیں، رائے حکمران سب برابر ہیں، امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں کہنے کو ہیں، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں وہ لوگ جو قانون بنا رہے ہیں اپنے لیے وہ بناتے نہیں ہیں، جو لوگ قانون نافذ کروا رہے ہیں ادارے، ان کے لیے قانون ہوتا نہیں ہے، اور جن پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے عوام، ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، وہ کہاں قانون کی حکمرانی، وہ کہاں قانون کی ساری وہ پاسداری۔ بات صرف یہی ہے کہ سنن نسائی کی روایت کو سنیے، مشہور روایت ہے، فاطمہ بنت اسود، اس کا
ایک کیس آپ کی عدالت میں آیا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی تھے، لوگوں نے ڈھونڈا کون سفارش کرے گا، اسامہ بن زید کو منتخب کیا گیا، سفارش لے کر پہنچے اللہ کے نبی، فاطمہ بنت اسود کی سفارش کو قبول کیجئے، بڑا خاندان ہے، ہاتھ کرے گا، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد، اے اب اسامہ بن زید تو وہ بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش لے کے آیا ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی کہ قانون کی حکمرانی تب ہے جب سب ایک ہی پلڑے میں رکھے جائیں گے، تب ہی یہ سب کچھ ہوگا۔ ہماری سیاسی بدامنی اور دیگر امور میں بدامنی اس وجہ سے ہے کہ ہم قانون کی بالادستی اور پاسداری کا نام لیتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر ہے، عملی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا سبب ایک مسلمان ریاست کے لیے کہ ہم احتساب کے عمل میں اتنا پیچھے ہیں کہ ہم بالکل ہی پیچھے رہ گئے، اور سچ یہ ہے احتساب کے ادارے ہم نے بنائے، شاید جتنے ہم نے بنائے کہیں ہوں گے، ادارے پہ ادارے قائم کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کمیشن انصاف کے لیے اور احتساب کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس پر بھی ایک کمیشن بنانا پڑتا ہے کہ انہوں نے احتساب کیسا کیا، اور ہم نے تمام اداروں کو جو احتساب کے تھے ہم نے ان کو اپنے مفاد کے لیے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ یہ سیاست دانوں کی اور دیگر اداروں کی تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، بازار میں آئے، آپ نے دیکھا بازار میں بارش ابھی ہوئی ہے لیکن ایک گلے کا ڈھیر ہے، وہاں اوپر خشک گندم ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نیچے گندم کے نیچے ہاتھ آپ نے پھیرا لگایا تو وہ گندم نیچے خشک گیلی تھی، اوپر خشک تھی۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور وہیں پر احتساب کر دیا اور فرمایا اور اللہ کا مدد تم نے یہ کیا کیا؟ ساتھ ہی فرمایا فَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْفَ يَرَاهُ النَّاسِ، تم نے اس گندم کو جو گیلی تھی اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ بھی دیکھ لیتے؟ اور ساتھ ہی فرمایا من غش فلیس منا، اور مسلمانوں یاد رکھنا جس شخص نے دو نمبری کی، جس شخص نے دھوکہ دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں رہے۔ اور یہ احتساب کا عمل تھا جو اسلامی ریاست کے عظیم حکمران فوری کر رہے ہیں۔ اگر یہ حکمرانی میں احتساب ہوگا تو سچی بات یہ ہے سیاسی بدامنی کبھی نہیں آ سکتی۔ اور پانچواں سبب وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، اور اپنے فائدے کے لیے، اپنی ایک بوٹی کے لیے، ایک لقمے کے لیے دوسرے کی پوری بکری اور بکرے کو ذبح کر دینے والا عمل۔ ہماری بحثیت قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عملی زندگی دیکھیے، اور ہمارے ادارے، ہمارے وہ قومی ادارے، وہ دیگر وہ بلدیاتی یا دیگر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سرکاری ہوں، وہ نیم سرکاری ہوں، وہ غیر سرکاری ہوں، نیچے سے اوپر سچ یہ ہے کہ سارے کے سارے اکثریت اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور وہ لوگ جو ابھی بھی دینداری پر اور امانت داری پر قائم ہے، دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے، ورنہ اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہے۔ اور سچ یہ ہے، پریشانی کی بات یہ ہے اب کرپشن کو ایک عمومی اور ایک عام سی بات سمجھ لیا گیا ہے، اس کو اب غلط ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ملازم کی اتنی تنخواہ ہے، تنخواہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے باہر سے بھی تو اکٹھا کر ہی لینا ہے، گویا کہ اس کرپشن کے عمل کو قانونی حیثیت دے دی گئی، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھے گا بھی کیسے؟ اس لیے کہ اس کو کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں، تو اپنا کام کر، تجھے تنخواہ آئے ہی ملنی ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کو آپ نے بنو سلیم کے صدقات کو، بنو سلیم کے مال زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب واپس پہنچا آگے کہنے لگا ھذا مالکم، یہ وہ صدقات کا مال ہے جس کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے بھیجا تھا، وھذا ھدیتکم وھذا ھدیۃ، یہ میرا ہدیہ ہے جو لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ آپ سسم یہ جو بات سنی نا، بحیثیت
عوامی نمائندہ لوگوں کے پاس گئے ہیں، لوگوں نے جو سرکاری مال دینا تھا، ٹیکس دینا تھا وہ دیا، ساتھ اس شخص کو ذاتی طور پر گفٹ بھی دے دیا۔ آ کے کہنے لگا یہ تو سرکاری مال ہے، یہ میرا ہدیہ، یہ مجھے لوگوں نے دیا۔ آپ نے فرمایا فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ، تو اپنے ماں اور باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا؟ اپنے گھر میں بیٹھتا، اگر وہاں تجھے کوئی آ کر ہدیہ دیتا پھر ہم تجھے سچا مانتے۔ اب جو تجھے ہدیہ ملا، گفٹ ملا، یہ تجھے سرکاری عہدے کی وجہ سے ملا۔ اب یہ سرکاری عہدے کی وجہ سے ملا، یہ سرکاری ہے، آپ کا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطاب کیا اور کہا لوگوں، جو شخص جس بات کو بھی لے کر کرپشن کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، اگر وہ اونٹ کی کرپشن کرے گا، بکریوں کی کرے گا، گائے کی کرے گا، کل قیامت کے دن ہوگا وہی جانور اٹھا کر اپنے کندھے پر وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ آج کے دور میں جس مال کی بھی وہ کرپشن کرے گا، قیامت کے دن ہوگا اپنے کندھے پہ سارے کا سارا مال اٹھائے وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور وہ مال ایک اژدہا کی صورت میں اس کے سامنے ہوگا، اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال، تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے جوڑ جوڑ کر کرپشن کر کر کے اکٹھا کیا تھا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا بھی عمل دیکھیے، دور دراز علاقے میں وہاں پر موجود ہیں، مدینہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں کے گورنر نے کہا یہ کچھ مال ہے، آپ امیر المؤمنین عمر کو دے دیجئے گا رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کاروباری تھے، انہوں نے سوچا چلو ابھی اس علاقے سے کچھ مال خریدتے ہیں تو مدینہ میں جا کے بیچ دیں گے، تو جو مال یہاں سے مل رہا ہے وہ اصل قیمت عمر کو دے دیں گے رضی اللہ عنہ، باقی پرافٹ ہی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، جو پیسے مدینہ میں بیچنے تھے گورنر نے عبداللہ بن عمر کو دیے، انہوں نے وہاں سے مال خریدا اور مدینہ میں آ کے بیچ دیا، پرافٹ پاس رکھا، اور اصل مال تھا وہ امیر المومنین کو دے دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا، کہا عبداللہ بن عمر جو پرافٹ تھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو میرا ہے، میں خود لے کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگے جو پرافٹ تو مال لے کے آیا وہ تیرا تھا، وہ تو بیت المال کا تھا۔ جب بیت المال کا پیسہ ہے، محنت تو نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے دونوں شراکت دار ہیں، بیت المال بھی شریک ہے اور تو بھی شریک ہے۔ پرافٹ آدھا آدھا ہوگا ورنہ تو یہ اس سے بھی محروم ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پرافٹ کو جو عبداللہ بن عمر نے کمایا تھا آدھا بیت المال میں جمع کیا اور آدھا عبداللہ بن عمر کو دیا، تاکہ کہیں ابہام نہ رہے۔ عزیزان گرامی، چھٹی بات یہ ہے، چھٹا سبب یہ ہے کہ ہم کھوکھلے دعووں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات کرنا اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہم یقین کر رہے ہیں کوئی نہیں کھا رہا، انہیں کیا کرنا، اتنے عادی ہو چکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسلمان ایک اپنی مسلم رایا پر حکمران بنا دیا گیا اور وہ اپنی رایا کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، ساتواں سبب، ہمارے سیاستدان اور دیگر اسلامی تعلیمات سے ایسے روگردان ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ دل دکھتا ہے۔ اگر ان کا دل چاہے قرآن ہاتھ میں لے کر پارلیمنٹ میں پہنچ کر قسمیں دینے شروع کرتے ہیں، اگر دل چاہے تو دیگر جگہوں پر کھڑا ہو کر اسلام کو بنیاد بنا کر تقریریں کرتے ہیں، اور انہی میں سے لوگ اٹھتے ہیں ان تقریبات میں شریک ہوتے جو اسلامی شعار کے مذاق اڑانے کی تقریبات ہیں، اور وہاں پر ان کے بیان کو سنیے، ساری سیاسی جماعتیں ان میں ایسے ایسے خناس موجود ہیں جو ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں، واللہ العظیم یہ بات اگر کوئی کافر کہے تو یہاں پر فساد برپا ہو جائے کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ہماری ان سے سیاسی وابستگی ہے۔ پھر وہاں پر ایسے ان کے ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ عزیزان گرامی، یہی وہ لوگ ہیں، پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ 99 نام جو اوپر پارلیمنٹ کی چھت پہ ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ اسلامی بنیادی تعلیمات سے بھی بالکل روگردان، ان کو کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن جب یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ اسباب کو ختم نہیں کیا جائے گا تو سیاسی بدامنی ایسے ہی رہے گی۔ اگر سیاسی بدامنی ایسے ہی رہی تو سچی بات یہ ہے جو عوام وہ تو پستے ہیں،
ان کے پاس احتجاج کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ تو احتجاج کی مشروعیت کے حوالے سے دو باتیں. پہلی بات قرآن مجید کی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی آوازوں کو ایسے بلند نہ کرو، فضول نہ بولو، فضول احتجاج نہ کرو. ہاں تم پر ظلم کیا گیا ہے تو احتجاج کرنا تمہارا حق ہے، تم احتجاج کر سکتے ہو. اور پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. آپ نے فرمایا اذهب فاصبر، جاؤ جا کر صبر کرو. دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. آپ نے فرمایا اپنا سارا سامان اٹھاؤ اور آ کر گلی میں رکھ دو، جو پوچھے تجھے کیوں رکھا تو نے سامان، تجھے تکلیف کیا ہے، تو سب کو بتانا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا تھا اس لیے میں نے سامان باہر رکھ دیا. یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا. لیکن عزیزان گرامی، احتجاج کے لیے ہمیں بہت سے آداب کی ضرورت ہے جن آداب سے ہم بالکل نابلد ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں بس اتنا پتہ ہے احتجاج کرنا ہے. احتجاج کے حوالے سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے پرامن رہیں. ادفع باللتی ہی احسن، احتجاج کرنا تو احسن طریقے سے کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ گالی گلوچ اور دیگر فضول گفتگو وہ نہیں ہونی چاہیے. لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش، مومن ایسا نہیں ہے کہ فضول گفتگو کرے اور گالیاں دے. تیسری بات یہ ہے احتجاج ہو فساد فی الارض نہ ہو، ولا تفسدوا فی الارض، فساد نہیں کرنا چاہیے. اور فساد کیا ہے؟ امن عامہ کو تباہ کر دینا. چوتھی بات یہ ہے احتجاج ایسا ہو کہ ملک و قوم کی بدنامی کا سبب نہ ہو. کیوں؟ اگر سبب ہوا تو وہ احتجاج نہیں بلکہ فتنہ ہے. جب دنیا دیکھے کہ فیصل آباد میں چوک میں گاڑی کو جلا دیا گیا، لاہور میں یہ کر دیا گیا، وہاں پر یہ کر دیا گیا، اور یہ آج کی بات نہیں، ہماری سیاسی تاریخ یہی کہتی ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور پاکستان کا نام کیسے لیا جاتا ہے. والفتنة اشد من القتل، یہ ایسا فتنہ ہے جو قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. پانچویں بات یہ ہے عوام کو تکلیف میں مبتلا نہ رکھا جائے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ سے جو بندہ مسلمان کو تکلیف دیتا ہے فقد احتملوا بہتانا عظیما، وہ ایسے بہتان میں مبتلا ہو گیا جو بہت بڑا بہتان اور ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح چھٹا آداب کہ ایک مسلمان احتجاج کو بغاوت کا جامہ نہ پہنا دے. ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے جس میں بغاوت ہو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ایسی حالت میں کھڑے ہو جاؤ کہ تم اس انصاف کرنے والے ہو. کسی قوم کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے، اس جھگڑے کی بنیاد پر انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو. ایک صحابی یہود کے پاس پہنچے اور جا کر ان کو کہا یہودیوں تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو، لیکن یہ دشمنی تمہارے ساتھ انصاف سے کبھی نہیں مجھے روک سکتی. اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہے، اختلاف ہے، تو وہ اختلاف ہمیں کبھی بھی عدل و انصاف سے نہیں روکنا چاہیے. اسی طرح ساتواں کہ توڑ پھوڑ سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے. انہی فتنوں میں آپ نے بہت زیادہ جس فتنے کا ذکر کیا، فتنۃ الاحلاس، احلاس کے فتنے کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حرب و حرب، یہ وہ توڑ پھوڑ کا فتنہ، انگیزی کا فتنہ ہے جو میری امت میں ہوگا. اس لیے ایک مسلمان توڑ پھوڑ سے مکمل طور پر ہنگامہ آرائی سے مکمل اجتناب کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کو توڑ رہا ہے، پھوڑ رہا ہے، وہ عوامی ملکیت ہے. جس کے ساتھ احتجاج کا تعلق ہے ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے دوران احتجاج اسلحے کی نمائش کرنا یہ انتہائی برا فعل اور برا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے انتہائی سخت وعید فرمائی. تو عزیزان گرامی، امن و امان کی صورتحال ہو یا اسی طرح سیاسی بد امنی کے اسباب ہوں، نتیجتاً احتجاج ہو یا اس کے آداب ہوں، ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنی عملی زندگی میں لے کے آنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے. السلام علیکم.